فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص، جو کہ مقتل حسین علیہ السلام ہے۔ اس کی جلد اول آپ کو پیش کر رہے ہیں، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 ہے، عنوان ہے رضائیت۔ اصول کافی باب مولد الحسین میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ولادت کے بعد نہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا شیر مبارک نوش کیا اور نہ کسی اور دائی کا دودھ پیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام بھوکے ہوتے تھے تو سرور کائنات تشریف لا کر زبان مبارک دہن اقدس میں دے دیتے تھے اور امام حسین علیہ السلام اسے چوسنے لگتے تھے، یہاں تک کہ سیر و سیراب ہو جاتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے امام حسین علیہ السلام کا گوشت پوست بنا اور لعاب دہن نے رسالت سے امام حسین علیہ السلام پرورش پا کر کار رسالت انجام دینے کی صلاحیت کے مالک بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رسول کریم سے بہت مشابہ تھے، اور یہ روایت نور الابصار صفحہ نمبر 113 پر۔ الکافی میں ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ روزانہ تشریف لاتے اور اپنی زبان وحی ترجمان امام حسین علیہ السلام کے دہن اقدس میں داخل فرماتے اور آپ اسے چوسنے لگتے، جس سے آپ سیر ہو جاتے اور آپ کو کسی خاتون نے دودھ نہیں پلایا۔ اور یہ روایت الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 198 پر۔ عنوان ہے فرشتوں کی آمد اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا، صفحہ نمبر 36 ہے۔ علامہ حسین وائس کاشفی رقم طراز ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد خالق عالم نے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت عظمیٰ سے بھی مطلع کر کے تعزیت ادا کر دو۔ جناب جبرائیل بحکم رب جلیل زمین پر وارد ہوئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہادت حسینی کی تعزیت بھی من جانب اللہ ادا کی۔ یہ سن کر سرور کائنات نے پوچھا، جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ تہنیت کے ساتھ تعزیت کی تفصیل بیان کرو۔ جناب جبرائیل نے عرض کی، مولا، ایک وہ دن ہوگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے فرزند امام حسین علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر خنجر آبدار رکھا جائے گا، اور آپ کا یہ نور نظر بے یار و مددگار میدان کربلا میں تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ یہ سن کر سرور عالم محو گریہ ہو گئے۔ آپ کے رونے کی خبر جو ہی امیر المومنین علیہ السلام کو پہنچی تو وہ بھی رونے لگے اور عالم گریہ میں داخل خانہ سیدہ سلام اللہ ہو گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو امام علی علیہ السلام کو روتا دیکھا تو دل بے چین ہو گیا۔ عرض کی، ابو الحسن، رونے کا سبب کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بنت رسول، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تہنیت کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کی بھی خبر دے گئے ہیں۔ حالات سے باخبر ہونے کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے گریہ شروع کر دیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، بابا جان، یہ کب ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، جب میں نہ ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی علیہ السلام ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، بابا، میرا بچہ کس خطا پر شہید ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، بالکل بے جرم و خطا، صرف اسلام کی حمایت میں شہادت ہوگی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی،
بابا جان، جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو پھر اس پر گریہ کون کرے گا اور اس کی صف ماتم کون بچھائے گا؟ راوی کا بیان ہے کہ اس سوال کا رسول خدا نے ابھی جواب نہ دینے پائے تھے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے فاطمہ، غم نہ کرو، تمہارے اس فرزند کا غم ابد تک منایا جائے گا اور اس کا ماتم قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ کے جواب میں یہ فرمایا تھا، خدا کچھ لوگوں کو ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا جس کے بوڑھے بوڑھوں پر، جوان جوانوں پر اور بچے بچوں پر اور عورتیں عورتوں پر گریہ وزاری کرتی رہیں گی۔ اور یہ روایت ہے 14 ستارے۔ صفحہ نمبر ہے 37، فرشتوں کا جھولا جھلانا۔ سن 5 ہجری میں ایک روز بی بی ام ایمن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سو رہی ہیں، لیکن چکی خود پیس رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کا جھولا بغیر کسی شخص کے جھول رہا ہے اور ایک ہاتھ ہے جو تسبیح میں مشغول ہے۔ بی بی ام ایمن اس حالت کو دیکھ کر حیران ہوئیں اور جب رسول اللہ سے سارا واقعہ کو بیان کیا تو آن حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا، چونکہ اس روز بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ روزے سے تھیں اور موسم گرم تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غنودگی طاری کی اور جب وہ سو گئی تو اسرافیل کو بھیجا تاکہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو تسبیح بیداری میں پڑھتی تھی اس کا ورد کرے، جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ چکی پیسیں اور میکائیل کو بھیجا تاکہ وہ حسین علیہ السلام کے جھولے کو جھلائیں۔ اور یہ روایت ہے المنتخب الترہی، صفحہ نمبر 240۔ صفحہ نمبر 37 ہے، عنوان ہے ولایت علی علیہ السلام اور واقع فطرس۔ فطرس کو عدم قبولیت ولایت علی علیہ السلام کے سبب سزا دی گئی۔ ولایت علی علیہ السلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے فطرس فرشتے کے بالوں پر توڑ کر اس کو زمین کے ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ وہ اسی جرم میں فطرس بہت طویل عرصے تک غضب الہی کا شکار رہا، بعض روایت کے مطابق 700 سال تک ایک وادی میں عذاب الہی میں گرفتار رہا۔ اور یہ روایت ہے امالیہ شیخ صدوق صفحہ نمبر 137 پر، کامل زیارات صفحہ نمبر 66، بحر الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 243 پر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے ملائکہ پر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا، فرشتے قبول کرتے گئے، لیکن فطرس نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پس اللہ نے فطرس کے بالوں پر توڑ دیے۔ 3 شعبان کو جناب جبرائیل فطرس کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ملائکہ کے سردار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فطرس سے میرا بھائی چارہ ہے، اس خوشی کے موقع پر فطرس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بالوں پر اور اس کا مقام و مرتبہ اسے دوبارہ لوٹا دے۔ رسول اللہ نے فطرس سے پوچھا کہ کیا تو ولایت علی کے متعلق میرا کہنا مانو گے؟ فطرس نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرس پر ولایت علی کو پیش کیا۔ فطرس نے بلا تردد ولایت مولا علی ابن ابی طالب کا اقرار کر لیا۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، اے حسین بن علی علیہ السلام کے جھولے سے اسے حسین بن علی علیہ السلام کے جھولے سے مس کر دو۔ جیسے ہی کریم کربلا کے گہوارے سے فطرس کو مس کیا گیا، اس کے بالوں پر اگ گئے اور فطرس کو دوبارہ اس کا مقام و منصب لوٹا دیا گیا۔ اور یہ روایت بصائر الدرجات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197، مدینۃ المعاجز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437، بحار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 341، تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348، تفسیر کنز العدائق و بحر الغرائب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 533 پر موجود ہے۔ ملا واس کاشفی بحوالہ حضرت شیخ مفید رحم اللہ رقم طراز ہیں کہ 3 شعبان تہنیت کے سلسلے میں جناب جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ ناگاہ ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقے پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا، میرا نام فطرس ہے۔ جناب جبرائیل نے پوچھا، تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیر کی تھی، جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔
بالوں پر جل گئے ہیں، یہاں کنج تنہائی میں پڑا ہوں، اے جبرائیل خدارا میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جناب جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین علیہ السلام ہے، میں خدا کی طرف سے ان کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبرائیل خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جناب جبرائیل نے اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین علیہ السلام آغوش رسول میں جلوہ فرما تھے۔ جناب جبرائیل نے عرض حال کیا، سرور کائنات نے فرمایا، فطرت کے جسم کو حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جناب جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرت کے بالوں پر اسی طرح رویدہ ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر و مباحات کرتا ہوا اپنی منزل اصلی آسمان سوم پر جا پہنچا اور مثل سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی۔ اسے حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بارگاہ اہدیت میں عرض کی، مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان امام حسین علیہ السلام سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا، جنگ کی ضرورت نہیں، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر جا اور ان کی قبر مبارک پر صبح اور شام گیریا و ماتم کیا کر، اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں کے لیے ہبہ کر دے۔ چنانچہ فطرس زمین کربلا پر جا پہنچا اور تا قیام قیامت شب و روز روتا رہے گا۔ اور یہ روایت ہے روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 236 سے لے کے 238 تک، جو کہ بمبئی سے طباعت ہوئی۔ صفحہ نمبر 40 ہے، عنوان ہے واقعہ فطرس پر چند مدلل روایات۔ پہلی روایت، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ زمین پر اتر آئیں اور مبارکباد دینے کے لیے رسول اللہ جو اللہ اور جبرائیل کی جانب سے پھر جبرائیل علیہ السلام ایک جزیرے پر اترے سمندر میں، اس میں ایک فرشتہ تھا جس کا نام فطرس تھا اور وہ عرش کو اٹھانے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو کسی چیز کے لیے بھیجا تھا مگر اس نے سستی دکھائی اور اللہ نے اس کے پر لے لیے۔ یہ روایت کامل زیارات جو کہ رقم الحدیث 165 ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی وہی روایت ہے اور وہی الفاظ ہیں، اس لیے اسے ہم دوبارہ نقل نہیں کر رہے، امام صادق علیہ السلام سے ہی روایت ہے، اور یہ روایت ہے الامالی الصدوق رقم الحدیث 215۔ تیسری روایت ہے، اے اللہ اور ہمیں اس دن میں اچھا تحفہ دے اور ہمیں کامیاب کر ہر ہماری طلب میں، جیسے تو نے حسین علیہ السلام دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور فطرس نے اس کے مہد کے ذریعے پناہ لی۔ اور یہ روایت ہے مصباح المجتہد صفحہ نمبر 826 اور 827 پر۔ چوتھی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ فطرس ایک فرشتہ تھا، عرش کے پاس ہوتا تھا، اس نے اللہ کے کسی حکم کو پورا نہ کیا تو اللہ نے اس کے پر لے لیے اور اس کو ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ اور یہ روایت ہے مسترفعات السرائر صفحہ نمبر 580 پر۔ پانچویں روایت ہے، اور یہاں پہ مؤلف نے لکھا ہے کہ ادھر بھی وہی واقعہ درج ہے، اور یہ روایت ہے دلائل الامامہ میں، صفحہ نمبر 41 ہے، عنوان ہے نبی کا اپنے فرزند جناب ابراہیم کو حسین علیہ السلام پر قربان کرنا۔ ابو العباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں بارگاہ رسالت میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں زانو پر آپ کے فرزند جناب ابراہیم بیٹھے تھے اور آپ کے دائیں زانو پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے۔ آپ کبھی ایک کو بوسہ دیتے اور کبھی دوسرے کو بوسہ دیتے۔ اس دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آپ تک رب العالمین کی وحی پہنچائی۔ جب جبرائیل امین واپس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا،
ابھی جبرائیل امین میرے رب کی طرف سے میرے پاس آئے اور مجھے یہ پیغام دیا، اے محمد، آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں فرزندوں کو آپ کے پاس اکٹھے نہیں رکھنا چاہتا، ان میں سے ایک کو آپ سے مفقود کرنے والا ہوں۔ آپ کو اختیار ہے۔ نبی کریم نے اپنے فرزند جناب ابراہیم کو دیکھا تو آپ رو پڑے، آپ نے حسین علیہ السلام پر نظر کی تو رو پڑے، پھر آپ نے فرمایا اگر میرے ابراہیم اس دنیا سے رحلت کر جائیں تو ان کے غم و فراق میں صرف میں روؤں گا، اگر میرے حسین علیہ السلام کی رحلت ہو جائے تو ان کی والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کے والد علی علیہ السلام روئیں گے، جو میرے چچا زاد بھائی ہیں اور میرا گوشت و میرا خون ہے وہ روئیں گے، خود میں ان کی جدائی میں روں گا، اپنی بیٹی اور اپنے چچا زاد بھائی کے رونے سے میں مغزون ہوں گا، اس لیے میں نے جبرائیل امین سے کہا میں اپنے ابراہیم کو اپنے حسین پر قربان کرتا ہوں۔ اس واقعے کے 3 دن بعد جناب ابراہیم کی رحلت فرما گئے، اور یہ روایت تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204، تاریخ دمشق جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 324، الطرائف صفحہ نمبر 202، المشیر الاحزان صفحہ نمبر 21، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 81، اوالی الیالی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 261، اسبات الوسیع صفحہ نمبر 175، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر۔ صفحہ نمبر 42 عنوان ہے امام حسین علیہ السلام سینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ابو ہریرہ راوی یہ حدیث کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ رسول کریم لیٹے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نہایت کمسنی کے عالم میں ان کے سینہ مبارک پر ہیں، ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے فرماتے ہیں اے حسین علیہ السلام تو میرے سینے پر کود، چنانچہ امام حسین علیہ السلام آپ کے سینے مبارک پر کودنے لگے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا منہ چوم کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، میں اسے بے حد چاہتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا لعاب دہن اور ان کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کوئی کھجور چوستا ہے، اور یہ روایت ہے ارجی المطالب صفحہ نمبر 359 اور 361، استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166، اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11، کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 104، کنوز الحقائق صفحہ نمبر 59 پر۔ صفحہ نمبر 42 عنوان بہترین سوار اور بہترین سواری۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی شانوں پر اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے شہزادے، جس سواری پر آپ سوار ہیں یہ کائنات کی بہترین سواری ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم نے فرمایا، اس سواری کا سوار بھی تو کائنات کا بہترین سوار ہے، اور یہ روایت ہے سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 661، المستدرک الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16، تاریخ دمشق جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 213، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210 پر۔ جناب صفحہ نمبر 43 ہے، جناب جابر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے دونوں شہزادگان امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جا رہے تھے کہ آپ کا گزر انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا تو ان سب نے ازراہ تحسین ستائش عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کتنی خوبصورت اور بہترین سواری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس سواری کے سوار بھی بہتر اور برتر سوار ہے، اور یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 514، شرح الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210 پر۔ تاریخ مدینہ دمشق میں عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کے شانوں پر سوار دیکھا
تو ان سے مخاطب ہو کر کہا آپ دونوں کی سواری کتنی عظیم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اور سوار بھی تو بہت عظیم ہیں۔ اور یہ روایت ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 162، المطالب العالیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72، مسند بازار صفحہ نمبر 418، کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 158، شرح الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 285، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 پر۔ صفحہ نمبر 43 عنوان ہے جنت کے کپڑے اور عید۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ظاہری بچپن ہے، عید آنے والی ہے اور ان اسخیائے عالم کے گھر میں نئے کپڑے نہیں ہیں۔ بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور مادر گرامی اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس بالکل لباس نو نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا، ماں نے وہی جواب دے کر نونہالوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دق الباب کیا۔ جناب فضہ دروازے پر گئیں، ایک شخص نے ایک بکچا لباس دیا۔ جناب فضہ نے سید عالم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سے پیش کیا۔ اب جو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے عمامے، 2 قبائیں، 2 عبائیں، غرض یہ کہ تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ تو سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا اور کپڑے دیے۔ بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ نے رنگین کپڑے پہنے ہوں گے، اماں جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ رسول اللہ کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جناب جبرائیل آفتابہ لیے ہوئے آ پہنچے، انہوں نے پانی ڈالا۔ محمد مصطفیٰ کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا امام حسن علیہ السلام نے پہنا، سرخ جوڑا امام حسین علیہ السلام نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگا لیا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں اور فرمایا میرے نونہالوں، رسالت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہے، جدھر چاہو موڑ دو اور جہاں چاہو لے چلو۔ یہ روایت ہے روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 189 بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 44 امام حسین علیہ السلام اور نماز عید۔ تہذیب الاحکام میں ہے کہ عیسیٰ بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے دادا سے اور انہوں نے اپنے دادا سے اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے سنا، رحمت دو عالم جب عیدین پڑھتے تھے تو آپ ایک تکبیر کہتے تھے۔ ان دنوں امام حسین علیہ السلام کم سن تھے اور آپ گفتگو بہت کم کرتے تھے چونکہ آپ ابھی بچے تھے۔ عید کا دن تھا، آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو نیا لباس پہنایا اور نانا جان کے ہمراہ آپ کو مسجد کی طرف بھیج دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا آغاز کیا تو پہلی تکبیر کہی، شہزادہ حسین علیہ السلام نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی۔ رسول اللہ نے 7 تکبیریں کہیں، شہزادہ حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا کے ساتھ 7 تکبیریں کہیں۔ جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو رسول اللہ نے اور امام حسین علیہ السلام نے تکبیریں کہیں۔ اس طرح دوسری رکعت میں تکبیروں کی تعداد 5 ہو گئی۔ رسول اللہ نے اسے اپنی سنت قرار دیا، یہی سنت اس دن سے آج تک باقی ہے۔ اور یہ روایت ہے 14 ستارے بحوالہ کشف المحجوب۔ دوسری روایت کتاب من لا یحذر الفقی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن سید الانبیاء نماز کے لیے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شہزادہ حسین علیہ السلام نے بولنا شروع نہیں کیا تھا، اگر بات کرتے تو رک کر کرتے تھے۔ گھر والے پریشان تھے کہ ان کا شہزادہ اپنے ہم سن بچوں کی طرح کلام کیوں نہیں کرتا۔ رسول اللہ انہیں اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے بچے کو اپنے دائیں طرف بٹھایا اور نماز کی اقتدا فرمائی۔ اسی اثنا میں رسول اللہ نے تکبیر کہی، امام حسین علیہ السلام نے بھی تکبیر کی آواز بلند کی، جبکہ رسول اللہ نے اپنے شہزادے کی تکبیر کی آواز سن کر دوبارہ تکبیر کہی، یہاں تک کہ آپ نے 7 تکبیریں کہیں۔
امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا جان کی اقتداء میں 7 تکبیریں کہیں۔ اس طرح یہ طریقہ امت کے لیے سنت بن گیا۔ اور یہ روایت ہے کتاب من لا یعذر الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305، علل الشرع صفحہ نمبر 332، فلاح السائل صفحہ نمبر 242، بہار الانوار جلد نمبر 84 صفحہ نمبر 356 پر۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تب سے یہ 7 تکبیریں عیدین کی نماز میں سنت بن گئیں۔ اور یہ روایت تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67، علل الشرع صفحہ نمبر 331، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 194، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 پر۔ صفحہ نمبر 45 عنوان ہے امام حسین علیہ السلام پشت رسول پر۔ معجم الکبیر میں ہے کہ حضرت ابی سعید خضری روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور کی گردن مقدس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر ان پر سوار ہو گئے۔ رسول اکرم نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے دست مبارک اٹھا کر انہیں تھامے رکھا کہ کہیں وہ گر نہ جائیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع تمام فرمایا۔ یہ روایت ہے روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 167، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 181، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 پر۔ صفحہ نمبر 46 پر آ گئے ہم۔ سنن نسائی میں عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، ایک دن رسول اللہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے اس وقت امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کو اٹھا رکھا تھا۔ آپ نے اپنے شہزادے کو اپنے مصلے پر بٹھایا اور نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہی اور نماز شروع کر دی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا اور پھر دوسرا کرنا چاہا تو آپ کا یہ سجدہ بہت طولانی ہو گیا، بلکہ طوالت کی حد ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا کہ کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ نے سجدے کو کیوں طول دے دیا ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ کا وہ بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے اور آپ سجدے میں ہیں۔ جب میں نے رسول اللہ کو سجدے میں دیکھا تو میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو لوگوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سجدے کو بہت زیادہ طول دے دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم نے سمجھا کہ آپ کو کچھ امر درپیش تھا یا پھر وحی آ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرے یہ فرزند میری پشت پر سوار ہو گئے تھے اور مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ جلدی کروں اور انہیں اپنی پشت سے اتار دوں۔ میں نے سجدے کو طولانی کر دیا تاکہ جب تک وہ خود نہیں اترتے میں سجدہ کرتا رہوں۔ اور یہ روایت ہے سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229، مسند ابن حنبل صفحہ نمبر 10 صفحہ نمبر 453، المستدرک الحکم صفحہ نمبر 726، سنن کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 514، المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 160 اور صفحہ نمبر 270، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226، شرائع الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 پر۔ کشف الغمہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جب سجدہ کیا تو حسن علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ ابھی آپ سجدے میں ہی تھے کہ حسین علیہ السلام آئے اور وہ بھی آپ پر اپنے بھائی کے ساتھ سوار ہو گئے۔ میں نے انہیں وہاں سے اتار لیا۔ پیغمبر خدا نے ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور 3 دفعہ فرمایا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے محبت رکھے۔ اور یہ روایت ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 304، مسند ابن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 592، تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 159، المستدرک الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182، المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 اور ہے شرح الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75، الثاقب فی المناقب صفحہ نمبر 99،
مناقب کوفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر۔ صفحہ نمبر ہے 46، عنوان ہے ابن عمر کا اعتراف۔ ابن حریب راوی ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ابن عمر نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ شخص یعنی امام حسین علیہ السلام اہل آسمان کے نزدیک تمام اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ عنوان ہے رسول اللہ سے مشابہت، صفحہ نمبر 47۔ بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور یہ روایت مسند احمد حنبل جلد نمبر 1 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8542، صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3746۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئیں اور فرمایا، والد گرامی ان کو کچھ عطا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن علیہ السلام میری ہیبت و سرداری کا وارث ہے، اور حسین علیہ السلام میری بہادری اور سخاوت کا۔ اور یہ روایت ہے طبرانی المجب الکبیر صفحہ نمبر 22 اور حدیث نمبر ہے 1041، السواق المحرقہ الدامۃ السابقہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 47، اور عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی نصرت، حکم رسول اللہ۔ انس بن حارث کا بیان ہے کہ جو کہ صحابی رسول اور اصحاب صفہ میں سے تھے، میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک دن رسول خدا کی گود میں تھے اور وہ ان کو پیار کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند حسین علیہ السلام اس زمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے، دیکھو تم میں سے اس وقت جو بھی موجود ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ اصل راوی اور چشم دید گواہ جناب انس بن حارث جو کہ اس وقت موجود تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ روایت ہے اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 اور 349، اصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68، کنز الاعمال جلد نمبر 2 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 223، ذخائر العقبی محب تبری صفحہ نمبر 146 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 47، عنوان ہے جوانان جنت کے سردار، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدر بزرگوار ان دونوں سے بہتر ہیں، اور یہ روایت ابن ماجہ سے روایت کی گئی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سرور کائنات کو بے انتہا مسرور دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ افراط مسرت کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کی سرداری جنت پر مبارکباد دی اور کہا، فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین سلام اللہ علیہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ روایت ہے کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 107، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 123، اسد الغابہ صفحہ نمبر 12، اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، ترمذی شریف مطلوب السوال صفحہ نمبر 242، سواق المحرقہ صفحہ نمبر 114، خصائص الامیر المومنین علی بن ابی طالب امام نسائی حدیث نمبر 140 اور 141، صفحہ نمبر 177، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ حدیث نمبر 118، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4087 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے سیادت علویہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، قطع نظر اس سے کہ امام علی علیہ السلام میں مثل نبی سیادت کا ذاتی شرف موجود تھا، اور خود سرور کائنات نے بار بار آپ علیہ السلام کی سیادت کی تصدیق سید العرب، سید المتقین، سید المومنین جیسے الفاظ سے فرمائی۔
امام علی علیہ السلام کا سرداران جنت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بیت الرنا واضح کرتا ہے کہ آپ کی سیادت مسلم ہی نہیں بلکہ بہت بلند درجہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نزدیک جملہ اولاد امام علی علیہ السلام سید ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بنی فاطمہ کے برابر نہیں۔ صفحہ نمبر ہے 48، عنوان ہے حسین منی وانا من الحسین۔ سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ خدا سے دوست رکھے جو حسین علیہ السلام کو دوست رکھے۔ اور یہ روایت ہے مطالب السوال صفحہ نمبر 242، سواق المحرقہ صفحہ نمبر 114، نور الابصار صفحہ نمبر 113، صحیح ترمذی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 307، مستدرک امام حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177، مسند احمد جلد نمبر 4 پر۔ صفحہ نمبر 48 ہے مکتوبات باب جنت۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب معراج جب میں سیر آسمانی کرتا ہوا جنت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باب جنت پر سونے کے حرف میں لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و فاطمۃ امت اللہ والحسن والحسین صفۃ اللہ ومن ابغاضہم لعن اللہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کی کنیز ہے، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ہیں اور ان سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ روایت ہے ارجاء المطالب باب نمبر 3 صفحہ نمبر 313 میں۔ اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں، فضائل امام حسین علیہ السلام جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس سے مزید